بابا سے بولتے پڑے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کس زبان سے ہو بیاں عز و شان بیان کر رہے تھے نا, تو کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت, اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ارے آیت تکریم سے ظاہر ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہو کہ جہاں پر اس کے پیارے حبیب کے ذکر کی مجلس سجی ہے وہاں پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ جہاں پر اس کے پیارے حبیب کے آل پاک کے ذکر کی مجلس سجی ہوئی ہے وہاں پر ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ذکر سیدائے کائنات کے اندر ہیں. سیدہ کا ہی احسان ہے امت کے اوپر. اس پہ آئیں گے. آج ماہ شبان المعظم کی 15 شب برات کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے, رحمتوں برکتوں والی رات ہے, توبہ کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, قسمتیں بدلنے والی رات ہے. آپ کی تو قسمت ویسے ہی بدل گئی. مرید کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک رحمتوں برکتوں والی رات کے اندر اپنے مرشد کے در کے آ گیا. قسمت تو ویسے ہی بدل گئی ہے. آج قسمتیں بدلنے والی رات ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ماہ شوال المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج کی رات مغفرت کی رات ہے. ارے اصل جو اگر بخشش کی بات ہے نا کہ جو بخشش ہونی ہے تو کس سے ہونی ہے؟ ہماری آپ کی اور میری بخشش کا جو ذریعہ ہے نا خود محمد مصطفیٰ. آپ کی اور میری بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام. آپ کی اور میری بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ سیدہ کائنات. آپ کی اور میری بخشش کا جو ذریعہ ہے امام حسن علیہ السلام. آپ کی اور میری بخشش کا جو ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام. تو جن کے در پہ حاضر کہ ہماری جو بخشش کا ذریعہ ہے خود میرے دادا جان حضور قبلہ پیر چاغل نبی جانا رحمت اللہ علیہ. ارے آپ کے سروں پہ جو عزت قائم ہے تو ہماری جو بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ میرے ابو جان حضور قبلہ پیر شیخ احمد حسین چاہتا. ہماری جو بخشش ہونی ہے نا ان سے ہی ہونی. اور جو مقام سیدہ کائنات کا ہے نا ویسا مقام کسی کا نہیں. عبد الرحمن سہیلی تھے. آپ نے ایک بڑی بالا بات کی کہ جتنی بھی افضلیت جتنی بھی فضیلتیں ہیں نا وہ جس کی بھی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذات محمد کی. ذات محمد مصطفیٰ کے بعد ہر ایک کی فضیلتیں ہیں, ہر ایک کی افضلیتیں ہیں, ہر ایک کی شان ذات محمد کے بعد ہے. تو آپ نے بڑا کہا, آپ کیا کہتے ہیں کہ جن کی محمد مصطفیٰ کے قدم کے برابر پوری کائنات میں اگر کسی کا سر نہیں ہو سکتا تو جو خود ہو ارے جو ہو خود جسم کا ٹکڑا, جو ہو جگر کا ٹکڑا تو اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے. سیدہ کائنات کے برابر نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی قیامت تک آئے گا. سیدہ کائنات سے محبت ہے نا جس کو ہوگی کہنے کا ضرورت ہے. مومن و منافق کی پہچان ہی یہی ہے. مومن کی پہچان ہی ذکر سے ہوتی ہے. تو مومن کی پہچان خود چہرہ بتا دے گی. سیدہ کائنات سے محبت ہے نا, سیدہ کائنات کی سچی عقیدت ہے نا, سیدہ کائنات کے سچے قرآن ہے نا. تو سرکار نے کیا کچھ سلیمان فرماتے ہیں, سلیمان راوی حضور فرماتے ہیں کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے نا, جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے
تو 100 مقامات پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت اس کے کام. سرکار فرماتے ہیں کہ پہلا مقام کون سا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ پہلا مقام نزا کا ہے. بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جب وہ نکلتی ہے. جو اگر فاطمہ سے محبت ہے نا تو حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت آئے گی, اس کی روح کو نکالنے میں مدد کرے گی. اور دوسرا مقام قبر کا. جب قبر کے اندر جائے گا, منکر نکیر آئیں گے, سوال و جواب کریں گے, بندہ پھنس جائے گا, جواب نہیں دے پائے گا, تو فاطمہ کی محبت آئے گی, اس کے سوال و جواب میں آسانی کرے گی اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی. میزان کے اوپر جب پلڑے پہ حساب تولا جا رہا ہوگا, گناہوں کے پلڑے پہ گناہوں کا, نیک امال کا نیک امال پہ بندہ پریشان ہوگا کہ حساب کیسے دوں بارگاہ خدا بندے میں, تو حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت آئے گی اور نیکیوں کے پلڑے میں اس کو رکھ دے گی اور اس کو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ حساب سے بچ جائے گا. پورے سراغ پر ہوگا بندہ. حضور فرما رہے ہیں, حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں کہ پورے سراغ جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, بندہ کھڑا ہوگا, آپ اور میرے جیسے گنہگار سے بندے کھڑے ہوں گے, اور ہمارے پاس ہے تو سیدہ کی محبت. پورے سراغ پر کھڑا ہوگا بندہ. حضور فرماتے ہیں بندہ پریشان ہوگا کہ میں کیسے پار کروں, میں کیسے گزروں. حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت آئے گی, اس کا ہاتھ پکڑے گی اور اسے پورے سراغ پہ پائے گا. ارے ہماری جو بخشش بھی ہے نا سیدہ کائنات سے ہے, امت پہ احسان بھی سیدہ کائنات کا ہی ہے. اور پوری امت, ایک امت نہیں, جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں, تمام امتوں کی شفاعتیں ہونی ہیں تو سیدہ کائنات نے کروانی ہے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے سرکار کی دعوت کا اہتمام کیا. سرکار کی دعوت کا اہتمام کیا عثمان غنی نے. آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دعوت کو قبول فرما, میرے گھر تشریف لائیے. تو سرکار اقبال ہے, آپ نے قبول فرمایا. سرکار عثمان غنی کے گھر تشریف لے جاتے, اپنے غلاموں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. جب اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں نا تو عثمان غنی سرکار کے پیچھے آتے ہیں. سرکار ایک قدم اٹھاتے, عثمان غنی ایک گنتے, دوسرا اٹھاتے, دوسرا گنتے, تیسرا اٹھاتے, تیسرا گنتے. سرکار نے فرمایا کہ عثمان غنی کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ حضور میں آپ کے قدم مبارک گر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ حضور آپ اپنے حجرے سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم اٹھائیں گے میں آپ کی تعظیم کے اندر ایک ایک غلام کو عطا کروا دوں گا. مولا شیر خدا نے مولا شیر خدا نے جب یہ دیکھا نا کہ عثمان غنی نے سرکار سے ایسی محبت فرمائی, سرکار کی ایسی تعظیم کی, جب دعوت سے فارغ ہوئے, جب دعوت سے فارغ ہوئے تو مولا شیر خدا اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں, خاتون جنت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آج تو عثمان غنی نے بڑی اعلیٰ دعوت کی. آج تو عثمان غنی نے تو سرکار کی بڑی ہی اعلیٰ دعوت کی ہے کہ سرکار کی تعظیم کے اندر آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو ذات کروایا. جنت تو جانتے تھے, آپ نے دیکھ لیا تھا کہ مولا شیر خدا اتنا کہہ رہے ہیں تو ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی سرکار کو بلا لیں. تو خاتون اسلام نے فرمایا کہ مولا شیر خدا آپ جائیں سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کو ہمارے گھر پہ آنے کی دعوت دے دیں, ہم سے جتنا ہو سکا اتنا کریں گے. مولا شیر خدا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گھر پہ دعوت کا پیغام دیتے ہیں. سرکار جاتے ہیں, سرکار پھر دوبارہ اپنے غلاموں کو لیتے ہیں اور اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آپ تشریف فرما ہوتے ہیں, خاتون جنت سلام علیہا اپنے حجرے میں جاتے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے اپنے غلاموں کے ساتھ, خاتون جنت سلام علیہا اپنے حجرے میں جاتی ہیں اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں تیری بندی ہوں, میں تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتی. یا باری تعالیٰ میری ان ہنڈیوں کو جن لذیذ کھانوں سے بھرنے کے لیے تیرا حبیب میرے گھر تشریف لایا. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ہنڈیاں خوب لذیذ کھانوں سے بھریں. خاتون جنت نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا, سرکار نے اور آپ کے غلاموں نے کھانا نوش فرمایا. جب وہ کھانا نوش فرمایا نا, جو لنگر کی بات ہے کہ جو اہل بیت کے گھروں میں لنگر ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے, باتیں بھی بنتی ہیں تو سنیے. جب سرکار نوش فرمایا, سرکار کے غلاموں نے بھی نوش فرمایا,
جب انہوں نے نوش فرمایا نا تو سرکار کے غلام آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. کیا باتیں کرتے ہیں؟ اور اتنا لذیذ کھانا، ایسا لذیذ کھانا تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا. آپس میں گفتگو کر رہے تھے. سرکار نے سنا، سرکار نے اپنے غلاموں کی باتوں کو سن لیا. سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو سرکار کے غلاموں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا لذیذ کھانا تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا. تو سرکار نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم تو نہیں جانتے مگر کھانا بڑا لذیذ ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جیسے یہ کھانا ہمارے لیے بھیجا ہے. تو اب اس بات کے ایک بات تو سمجھ آ گئی، آپ اور میرے ناقص علم والے لوگوں کے لیے ایک بات تو سمجھ آ گئی. سرکار نے یہ فرما کر یہ تو بتا دیا کہ جو ان اہل بیت کے گھر میں کھانا پکتا ہے وہ جنت سے آتا ہے. اور جو آج ہم اندر کھا رہے ہیں نا قبلہ شاہ چراغ کے در پر، قبلہ شاہ دموٹ کے در پر، ظاہری طور پر پکانے والے پکا رہے ہیں مگر حقیقت میں یہ کھانا جنت سے آیا. یہ تو بات کھانے کی تھی. جب کھانا نوش فرما لیا نا سرکار نے، خاتون جنت پھر دوبارہ تشریف لے جاتی. اب آگئی امت کی خاتون جنت پھر دوبارہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے جاتی ہیں اور بارگاہ خدا بندے میں عرض کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں تیری بندی ہوں، میں اتنی توفیق نہیں رکھتی کہ عثمان غنی نے میرے بابا کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کرایا. میں اتنی توفیق نہیں رکھتی مگر یا باری تعالیٰ میرے بابا نے اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں ان کے ہر قدم کے بدلے میں میرے بابا کے امت کے گناہگار لوگوں کی شفاعت. آپ کا یہ فرمانا تھا، آپ کا بارگاہ خدا بندی میں یہ فرمانا تھا. اتنے میں جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت کے 1000 گناہگاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی. ارے ہماری جو بخشش ہے نا سیدہ کائنات سے ہوئی، یہ تو بات اس وقت کی ہے. قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز افراتفری کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ بہن بہن کے، نہ بھائی بہن کا، نہ بہن بھائی کا ہوگا. کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنا مال چھپاتا پھر رہا ہوگا. مگر اس وقت بھی کام آئے گی تو سیدہ کائنات کی محبت ہی کام آئے گی. سرکار فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، عرش سے آواز آئے گا کہ اے اہل محشر اپنے سرے کو نیچا کرو، اے اہل محشر اپنے نظروں کو نیچا کر لو کیونکہ محمد مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے. تو ان اہل محشر کے اندر تمام انبیاء بھی ہوں گے، تمام صحابہ بھی ہوں گے، تمام اولیاء بھی ہوں گے، تمام لوگ ہوں گے، تمام امتوں کے لوگ ہوں گے. تمام کا سر نیچا ہوگا، تمام کی نظریں نیچے ہوں گے، تمام ہاتھ باندھے ہوں گے، تمام کے تمام خاموش کھڑے ہوں گے اور سیدہ کائنات کی سواری محشر کے اندر سیدہ کائنات بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوگی اور عرض کریں گی کہ یا باری تعالیٰ میں دنیا میں تجھ سے کچھ نہیں ہوں، یا باری تعالیٰ تیرے دین کے خاطر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، یا باری تعالیٰ میں نے اپنا بچہ تیرے دین کے خاطر لٹا دیا، تیرے دین کے پر قربان کر دیا. میں نے اپنے حسن کی، میرے حسن کو شہادت ہوئی تو تیرے دین کے خاطر، میرے حسین کو شہادت ہوئی تو تیرے دین کے خاطر، علی اکبر کو شہادت ہوئی تو تیرے دین کے خاطر. علی اصغر 6 سال کے ہیں، کربلا کے میدان پر ان کے حلق میں تیر مارا اور انہیں اٹھایا تو تیرے دین کے خاطر. میرے کربلا کے میدان پر میرے بچوں پر ظلم و ستم کیے اور انہیں صبر کیا تو تیرے دین کے خاطر. ارے میری بیٹی زینب کو کربلا سے شام تک پیدل لے کے جایا گیا اور انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا تو تیرے دین کے خاطر. میرے بچے پر ظلم کیا گیا مگر انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا تیرے دین کے خاطر. میں نے اپنا بچہ تجھ پر قربان کر دیا، تیرے دین پر قربان کر دیا. یا بھائی تعالیٰ دنیا میں نے تجھ سے کچھ نہیں،
دنیا میں نے ایک چیز کا بھی اگر نہیں مانگا، مگر آج میں اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ مانگوں بارگاہ خدا بندے میں اور باری تعالیٰ فرمائے گا کہ فاطمہ تم جو کہتی ہو ویسا ہوگا، تم جو چاہو گی ویسا ہوگا، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ سیدہ کائنات فرمائے گا امت پہ احسان ہے سیدہ کائنات کا، سیدہ کائنات فرمائے گی کہ میرا بچہ تیرے دین کے خاطر قربان ہو گیا، آج میں اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لینے آئی ہوں، یا باری تعالیٰ میرے بچوں کے قتل کے بدلے میں میرے بابا محمد مصطفیٰ کی امت کے تمام لوگوں کے بخشش عطا فرما۔ آج بخشش کی رات ہے نا، ارے بخشش اصل میں ملنی ہے تو سیدائے کائنات سے ملنی ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لج پال۔ ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری جو بات اب بھی بن رہی ہے اور کل بھی بنی ہے تو ان کے صدقے سے ہی بنی، ان کے وسیلے سے ہی بنی اور انہوں نے ہی بنا دی ہے۔ اور ہم تو در زہرا کے غلام ہیں، ہم در فاطمہ الزہرا صاحبہ کے غلام ہیں۔ تو نصیر شاہ صاحب نے بڑا ہی خوب کلام اپنا لکھا ہے نا، بڑا ہی خوب کلام اپنا فرمایا ہے۔ آپ کیا خوب فرماتے ہیں نا کہ بڑا اندر پہ تیرے مثل کا یا زہرا۔ میں نہیں کہوں گا، ورنہ مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر میں ہی کہہ دوں کہ اپنے لبوں کو بھی ہلاؤ، اپنے ہاتھوں کو بھی ہلاؤ، تو مومن اور منافق کی پہچان ہی نہیں ہو پائے گی۔ مومن کی پہچان اس وجہ میں ہونی چاہیے نا کہ بڑا ہو گئے کہ تیرے مثل کا یا زہرا، بڑا ہو گئے کہ تیرے مثل کا یا زہرا، فقیر کو خیرات جا یا زہرا، آج مجھے اپنے دل سے تو خالی۔ جو بھر کے جانا چاہتا ہے حقیقت میں وہی پڑے گا کہ نہ پھر آج مجھے اپنے دل سے تو خالی ہو نہ بھیج، آج مجھے اپنے دل سے تو خالی، میری پاپا ہے شاہ ہو کہ شاہ یا زہرا، کہ تیرے باپا ہے شاہ ہو کہ میں تو اپنے عقیدے کے رابطے کے ساتھ، آپ کے عقیدے کا مجھے ابھی معلوم نہیں۔ قبلہ نصیر شاہ صاحب نے آپ نے اس شعر کے اندر قبلہ کی سیدہ کائنات کی جو شان بیان کی ہے نا، تو میرا عقیدہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ملے جو شریعت کی اجازت، مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت، مجھے شریعت سے تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا، ایسے نہیں کہتے تیرا در ہو میری سجدہ گاہ۔ ابھی بھی لوگوں میں دلوں اگر ابھی بھی چہروں پہ 12 بجے ہوئے نا تو قیامت تک ان کے چہروں پر 12 ہی بجے رہیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے چہروں پر 5 ہے کیونکہ ہم کچھ نہیں ہے کہ تیرا در ہو میری سجدہ گاہ، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے کہ تیرا در ہو میری
میرا دل